بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ میرے ریڈار پر بہت اہم خبریں ہوتی ہیں، بہت اہم انفارمیشن ہوتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ سیلاب کی تباہ کاریاں بھی ہیں، اس میں حکومتوں اور سیاستدانوں کی غفلتیں اور بے قاعدگیاں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہتا ہوں۔ لیکن وطن عزیز میں اب جو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ، جو ہم پہلے، آپ کو یاد ہوگا میں نے 10-15 دن پہلے بھی آپ سے اس بات کا شیئر کی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ایک طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس پہ سہولت کاروں نے اس پہ عملی طور پہ عمل بھی شروع کر دیا ہے، جس کے اب گزشتہ راز اثرات آپ کے سامنے بھی آئے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو پھر ذہنی طور پہ فوری طور پر ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسے، جس کو یکساں مواقع کہتے ہیں، ایک طرح کے سب کو جو سہولتیں ہیں وہ تمام پارٹیوں کو ملنی چاہیے، ایک کو جو سہولت ہے وہ سب کو ملے، ایک کے لیے جو فیلڈ ہے وہ سب کو اسی انداز سے ملے۔ اس کا مطلب ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ یہ مسلم لیگ نون اور خصوصی طور پہ میاں نواز شریف کا یہ شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے، اور ان کے پیش نظر جو معاملات ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی جو گزشتہ رات سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست تقریر سنائی گئی، وہ کہیں توہین عدالت تو نہیں؟ کیا عدالت کی طرف سے ان پر تقریر کرنے کے حوالے سے اور میڈیا پر دکھانے کے حوالے سے پابندی تو نہیں؟ جس کی لاٹھی اس کا بہن، اس کی بھینس کہتے ہیں۔ کیا اس پہ ایک بڑا آئینی سوال اٹھ گیا ہے؟ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ حکومت نے سیلاب متاثرین، سیلاب زدگان کی امداد کے لیے مشاورت کا جہاں سلسلہ شروع کر رکھا ہے، دوروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہیں آج حکومتی APC بھی بلائی گئی ہے، اور اس میں PDM کی تمام جماعتوں کے قائدین بھی ہوں گے، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں اگر دعوت نہیں دی گئی تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ کو دعوت نہیں دی گئی۔ پھر یہ APC کیسے ہوئی؟ یہ تو پھر حکومتی اتحاد کی ایک مشاورتی اجلاس اس کو کہنا چاہیے نا، APC تو نہیں کہا جا سکتا اصولی طور پر۔ بہرحال اس پہ کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آج میاں نواز شریف نے رات اپنے براہ راست خطاب میں جو سرکاری ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی اور اس کے بعد پاکستان کے زیادہ تر میڈیا پہ یہ تقریر نشر ہوئی، اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ انہوں نے ایک تو سیلاب زدگان کے لوگوں کی امداد کے حوالے سے اپیل کی اور مخیر حضرات سے بھی کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس معاملے پہ توجہ دیں، اپنی پہلی ترجیح بنائیں اور زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ اس وقت جو موجودہ ملک کے حالات ہیں اس میں سیاست نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ سیلاب متاثرین کی امداد ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ دو باتیں کی، لیکن ان کی اس بات کی ابھی گونج باقی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ قلم کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ۔ ابھی ایسا یہ گونج لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے موجودہ حالات کے اندر، لوگوں کی ترجیح جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے، مخیر حضرات آئیں، یہ آئیں، وہ یہ سارے معاملات۔ وہیں فوری طور پہ سوشل میڈیا اور پاکستان کے میڈیا نے بھی یہ دکھایا کہ جو مریم نواز سیلاب زدگان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے خیبر پختونخوا جانے والی ہیں، وہاں
پر جو بیگز تقسیم کیے جا رہے ہیں اس پہ مریم نواز کی بڑی تصویر، بڑے سائز کی تصویر وہاں پر لگائی گئی ہے۔ جو ٹرک وہاں جائیں گے ان ٹرکوں پر اس کی مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف کی بڑی بڑی تصاویر جو ہیں وہ پینٹ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ سیاست نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ اس کا سوال بہرحال آپ لوگوں کے علم میں ہے، میں اس پہ کیا بات کروں، لیکن کیونکہ انہوں نے بات کی تھی اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ لیکن یہ اس وقت جو آئینی سوال اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف سرکاری ٹی وی پہ براہ راست خطاب کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو آئینی معاملہ اٹھ کھڑا ہوا، یہ تو غیر قانونی معاملہ ہوا۔ لیکن اس کے جواب میں پھر حکومتی جو لوگ ہیں اور خصوصی طور پہ مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، مرکزی حکومت ان کی ہے، اس لیے ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ لوگوں سے بات کر سکیں، اور خصوصی طور پہ جب ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگوں کو کہہ سکیں کہ سیلاب کے لیے فنڈ، کیونکہ عمران خان بھی تو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، تو میاں نواز شریف بھی کس طرح پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے یہ اقدام اٹھایا اور حکومت نے یہ سہولت کاری کی ہے۔ بات تو پھر وہیں اٹھتی ہے جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ آئینی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کیا حکومت کسی مفرور مجرم کو، جس کو پاکستان کی بڑی عدالت نے پابندی لگائی ہو کہ آپ براہ راست تقریر آپ کی نشر نہیں ہو سکتی، پاکستان کی حکومت اپنے تئیں یہ اقدام کیسے اٹھا سکتی ہے؟ پیمرا کے چیئرمین نے، جس نے عمران خان پر پابندی اپنی خواہش اور مریم نواز کی خواہش کے مطابق عمران خان پر پابندی لگا دی، عدالتوں نے پابندی نہیں لگائی، پیمرا نے لگائی، اس پہ تو سختی سے پابندی ہو رہی ہے، لیکن جس پہ عدالتوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، ناظرین آپ کو میں یاد کروا دوں، فرخ نسیم، راجہ سلمان اکرم اور مسلم لیگ نون کے بہت اہم جو وکلا ہیں اور رہنما ہیں، انہوں نے آپس سے مشاورت سے ایک بار عدالت سے اس بات کے لیے رجوع بھی کیا تھا کہ میاں نواز شریف کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو ریلیف دیا جائے۔ اتفاق سے اس عدالت میں معزز جج محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ریلیف آپ جس کے لیے مانگ رہے ہیں کیا وہ خود عدالت میں آئے ہیں؟ بتایا گیا نہیں۔ انہوں نے کہ جن کو ریلیف چاہیے وہ اگر خود عدالت میں نہیں آ رہے، عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں، پاکستان سے مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، وہ اگر پاکستان آنا پسند نہیں کرتے، عدالت کے پاس آنا پسند نہیں کرتے، تو عدالتیں ان کو ریلیف کس قانون کے تحت دیں؟ انہوں نے ریلیف نہیں دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تک، اس وقت تک ان پر سرکاری ہی نہیں، ہر طرح کے میڈیا پر براہ راست تقریر دکھانے، نشر کرنے پر پابندی تھی۔ اب اس کا جواب تو متعلقہ لوگ ہی دیں گے، اور اگر وہ عدالتیں پوچھتی ہیں اس حوالے سے تو یہ ظاہر ہے ان کے وکلا جو ہے اس کا جواب دیں گے کہ کیا یہ توہین عدالت نہیں؟ اب آج یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ آج عمران خان نے جو ٹیلی ویژن پر یہ چاہا کہ میں بھی سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون، اس کو اس طرح کہہ لیجئے کہ کسی ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کے لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ فلاں معاملے کے لیے لوگوں اس میں آپ زیادہ سے زیادہ چندہ دیں، اور لوگ لائیو ہی ٹی وی پہ وہاں پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں، ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں، یہ سارا معاملہ۔ اور ایک ٹی وی سے مطلب یہ ہے کہ باقی جو ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ پھر اس کو لے لیتے ہیں، اور اس طرح سارے پاکستان کے میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں لائیو آ جاتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف پر کوئی پابندی نہیں، عمران خان پر پابندی ہے، اور پھر بھی لیول پلینگ فیلڈ، یہ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ساتھ ایک بات اور بتا دوں، رات میاں نواز شریف نے جو خطاب سرکاری ٹی وی پہ کیا، ناظرین
وہ پاکستان کے زیادہ تر چینلوں نے دکھایا، لائیو دکھایا، سوشل میڈیا پہ بھی، مریم نواز کے میڈیا سیل نے بھی، انٹرنیشنل سارے سب لوگوں نے. لیکن اس وقت دیکھنے والوں کی جو ریٹنگ سامنے آئی ہے وہ 19,000 افراد نے ان کو صرف دیکھا ہے. دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اس کو جو مرضی کہہ لے. 19,000 جو اعداد و شمار سامنے آئے. اور اسی وقت عمران خان کی بھی ایک خطاب کی تقریر جو سامنے جو چیزیں آئیں، اس پہ 60,000 افراد نے اس کو دیکھا اور اس کو سنا. عمران خان کو ایک دو چینلوں نے دکھایا، باقی وہ سارا سوشل میڈیا پہ تھا. یہ حالات تھے. آپ لوگوں کی پابندیوں کے باوجود یہ حالات تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج کیا حالات ہوں گے. اور ایک اور میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. رات جب میاں نواز شریف صاحب لائیو لوگوں سے مخیر حضرات سے اپیل کر رہے تھے تو ایک اہم ٹیلی ویژن جس کا اس وقت میاں نواز شریف کی پارٹی سے ہی ایک بندے کا تعلق ہے جنہوں نے خریدا ہے، اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ زیادہ تر ان کی پالیسیاں ہی لے کر آگے چلتا ہے. ان کے ایک رپورٹر نے جو تجزیہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک پروگرام بھی کرتے ہیں، انہوں نے لائیو میاں نواز شریف صاحب سے کہہ دیا کہ میاں صاحب آپ مخیر حضرات سے اپیل تو کر رہے ہیں، کیا آپ، ناظرین یہ سننے والی بات ہے، کیا آپ سعودی حکومت کی طرف سے ملنے والا وہ تحفہ، وہ 45 ارب روپے کے قریب جس کی مالیت ہے گھڑی کی یہاں پر پہننے والی جو آپ کو دی گئی تھی، کیا وہ 45 ارب روپے مالیت کی گھڑی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اسلام متاثرین کے لیے؟ ناظرین ان کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ہم بھی منتظر ہیں اس کا کوئی جواب دیں. لیکن حالات یہ ہیں کہ ہم سب لوگ، پوری قیادتیں، تمام حکمران، ہر کوئی یہ بات تو کر رہا ہے مخیر حضرات سامنے آئے. لیکن ناظرین یہ بات سوچنے والی ہے کہ اپنی ذاتی جیب سے عمران خان نے کتنے پیسے دیے ہیں، اپنی ذاتی جیب سے نواز شریف نے کتنے پیسے دیے ہیں، شہباز شریف نے کتنے پیسے دیے ہیں، مریم نواز نے کتنے پیسے دیے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے کتنے پیسے دیے ہیں، اور باقی جتنی سیاسی جماعتوں ہیں ان کے قائدین نے کتنے پیسے ڈونیٹ کیے ہیں اپنی ذاتی جیب سے. اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا. اور اسی بات پہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے اور پاکستان کو استعمال کون کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.